آج کے شو میں وزیر اعلیٰ لیپ ٹاپ اسکیم کی تقسیم میں گھپلوں کا انکشاف، جدید علوم کے فروغ کا خواب بھی بدعنوانی بد انتظامی کی نظر۔ آڈیٹر کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک آبزرویشن پیرا ہے اور اس آبزرویشن پیرا میں یہ بات درست ہے کہ لگ بھگ 6000 کمپیوٹرز کو بھی 5870 کا جو فگر ہے اس کے اندر کوئی پروسیجرل irregularities پوائنٹ آؤٹ انہوں نے کی۔ آڈٹ رپورٹ میں کارروائی کی سفارش، پنجاب حکومت کا کڑا امتحان۔ لیپ ٹاپ تقسیم میں گھپلے، خزانے کو 7 کروڑ کا نقصان ازالہ کیسے؟ پنجاب لکھا پڑا پنجاب ہے، بھلے کوئی بھی انہیں سچیاں پرووائڈ کرے، کوئی بھی انہیں لیپ ٹاپ کے۔ کیا وزیر اعلیٰ لیپ ٹاپ اسکیم کے پیچھے سیاسی مقاصد کار فرما؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آڈٹ رپورٹ کے اندر ریسنٹلی یعنی لیپ ٹاپ اسکیم وزیر اعلیٰ پنجاب کی، اس پر اعتراضات، irregularities کو نشاندہی پوائنٹ کیا گیا، بہت سے گھپلوں کا انکشاف ہوا۔ ان گھپلوں کی تفصیلات اگر آپ کو پتہ چلے تو اس پوری اسکیم کے اندر جس کی تشہیر کی گئی، جس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا، ریولوشن کے طور پر کہا گیا کہ ایک ریولوشن ہوگی جس سے نالج بیس اکانومی کے اندر اضافہ ہوگا، اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں اس کو جاری رکھا جائے گا۔ اس میں 5700 سے زیادہ لیپ ٹاپس کو کہا گیا کہ گھپلے ہوئے۔ پنجاب اسپیشل آڈٹ رپورٹ نے اسکیم کی کلئی کھول دی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ 5000 سے زائد بے ضابطگیوں کی نشاندہی ہوئی، جس کی مالیت تقریباً کروڑ روپے میں بنتی ہے۔ 7 کروڑ کا نقصان ہوا قومی خزانے کو۔ اس اسکیم کو جس کے آڈٹ پیراس کے اندر آبزرویشن آڈیٹر جنرل نے کری ہے، امپورٹنٹ نشانیاں کی گئی۔ 2080 کے قریب طلبہ کے شناختی کارڈ جعلی تھے، 1180 طلبہ کے ریکارڈ ہی موجود نہیں تھے جناب۔ اسی طرح 1100 جس طرح میں نے کہا 1180 طلبہ کے ریکارڈ موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ 305 لیپ ٹاپ جل گئے یا چوری ہو گئے، یعنی وہ تھیفٹ ہو گئی ان کی، اور اس کے ساتھ تقریباً 1700 کے قریب جو اس وقت لیپ ٹاپس ہیں وہ 2 مرتبہ یعنی ایک ہی شاگرد کو، ایک ہی اسٹوڈنٹ کو 2 مرتبہ لیپ ٹاپ دے دیے گئے۔ لیپ ٹاپ تقسیم کے دوسرے تیسرے مرحلے میں بھی گھپلے ہوئے، اور اس میں کہا گیا کہ سرگودا، فیصل آباد، ڈی جی خان اور دیگر اضلاع میں زیادہ تر یہ گھپلوں کا انکشاف ہوا۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو اوورسائٹ کی ذمہ داری تھی، پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، اور ذمہ داران سمیت جو دوبارہ مستفید طلبہ ہوئے ہیں، کیا اس حوالے سے انصاف ہوگا نہیں ہوگا؟ اس رپورٹ کے کچھ مندرجات میں نے آپ کو دکھائے ہیں۔ اس رپورٹ کو اگر ہم دکھائیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ اس رپورٹ کے اوپر ایک ہائی لیول منسٹریل کمیٹی قائم کر دی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، جو کمیٹی اس کی تحقیقات کرے گی کہ آیا جو گھپلے یا نشاندہی ہوئی ہے irregularities کی، ان پر کیا ایکشن لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ لیکن ایک بات جو پنجاب گورنمنٹ کے نمائندے کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک ریولوشنری اسکیم ہے، اس کو جاری رکھا جائے گا، ڈسپائٹ ہم نے دیکھا کہ اس میں کالی بھیڑیں آ گئی، اور ان کالی بھیڑوں کی وجہ سے اگر اسکیم اچھی بھی تھی تو اس میں کروڑ روپے کا نقصان قومی خزانے کو ہو گیا۔ غیر مستحق طلبہ جو مستحق نہیں تھے ان کو یہ لیپ ٹاپس دیے گئے، اور اس اسکیم پر تشہیر کی گئی، اسکیم پر پیسہ خرچ کیا گیا، پنجاب حکومت نے ٹیکس پیئر منی خرچ کیا۔ آخرکار اس پیسے کا سوال ان سے پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا؟ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں نشاندہی کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا، پروگرام میں یہ بھی بے نقاب کریں گے، اور آخرکار اس اسکیم کو کنٹینیو رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے، اور کیا ایک کمیٹی کا قائم ہو جانا اور اس پر یہ کہنا کہ اس کی تفصیلات تک پہنچا جائے گا، تحقیقات ہوگی، کیا یہ کافی ہے؟ یہ سوال ہی بے نقاب کریں گے۔ آفٹر دس ویری شارٹ بریک، پنجاب گورنمنٹ کی امپورٹنٹ اسکیم آج بے نقاب ہوگی، اب تک بھر دیکھتے رہے گا اب تک۔ پنجاب لکھا پڑا پنجاب ہے، بھلے کوئی بھی انہیں سچیاں پرووائڈ کرے، کوئی بھی انہیں لیپ ٹاپ کے۔ آڈیٹر کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک آبزرویشن پیرا ہے اور اس آبزرویشن پیرا میں یہ بات درست ہے کہ لگ بھگ 6000 کمپیوٹرز کو بھی 5870 کا جو فگر ہے اس کے اندر کوئی پروسیجرل irregularities پوائنٹ آؤٹ انہوں نے کی۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آپ نے ابھی سنا ہے پنجاب حکومت کے ترجمان بھی کہتے ہیں کہ پروسیجرل irregularities پوائنٹ آؤٹ کی آڈیٹر نے، تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ہاں
irregularities हुई हैं इस रिपोर्ट के अंदर. मेरे साथ प्रोग्राम में मुमताज़ शख्सियत है, मुमताज़ साइंसदान है और समाजी शख्सियत, उसके अलावा वफाकी वज़ीर साहब रह चुके हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान साहब कराची स्टूडियो में साथ मौजूद हैं. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया. सादिया सुहेल राना साहबा जो कि MP हैं पंजाब असेंबली में, तहरीक इल्तिवा इसी सब्जेक्ट पे सबमिट करा चुकी है, पंजाब में एजुकेशन के हवाले से भी और लैपटॉप्स के हवाले से भी. सादिया साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया. फरीद पराजा साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा, मरकजी रहनुमा, हमारे साथ लाहौर में DSNG के थ्रू मौजूद हैं. तीनों का बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया. डॉक्टर अताउर रहमान साहब, पहला सवाल ये, क्योंकि जो हमने पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ये कहते हैं कि ये स्कीम ठीक है, इसका स्कीम का शायद कोई अपैरेंटली काली भेड़ें आ गई जिसकी वजह से मसला हुआ. क्या ये स्कीम सही है, इसका नाजायज इस्तेमाल हुआ, ये स्कीम ही गलत थी लैपटॉप्स बांटने वाली और उसके अंदर इतना बड़े पैमाने पर ये मामला सामने आ गए, ये स्कीम ही गलत है, क्या मामला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दरअसल इसकी लिमिटेड यूटिलिटी है. आप लैपटॉप स्टूडेंट्स को दे दें, कितने, सबको तो नहीं दे सकते, एक चंद स्टूडेंट्स, एक स्मॉल परसेंटेज को मिलती है. उसके बजाय मेरा व्यू ये था कि अगर एक कंप्यूटर सेंटर्स कायम करते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, जैसे कि हमने कराची यूनिवर्सिटी में एक कंप्यूटर सेंटर कायम रखा है जहाँ तकरीबन 350 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और डिजिटल लाइब्रेरी से कनेक्टेड है और हर चीज़ अवेलेबल है फ्री ऑफ चार्ज टू स्टूडेंट्स. रात के 11 बजे तक भरा रहता है. कराची यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं. ये लतीफ़ इब्राहिम जमाल साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर है. उसकी ज़्यादा पैसे की अखराजात जो हैं वो उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके होते क्योंकि ये सस्टेनेबल होता. ये जो कंप्यूटर्स बांटना जो है उसकी लिमिटेड यूटिलिटी है. जिन चंद स्टूडेंट्स को मिल जाता है उनको तो कुछ अरसे तक 2, 3, 4 साल तक फ़ायदा रहता है, फिर वो भी ऑब्सोलीट हो जाते हैं. सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको कंप्यूटर सेंटर्स कायम करने चाहिए, उनको डिजिटल लाइब्रेरी से कनेक्ट करना चाहिए, उनको मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं आजकल, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल. उसका इंटीग्रेटेड वर्जन मैसिव कोर्सेज का हमने बनाया है जिसको मौजूदा सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने आके लॉन्च किया था. उसमें सारे खान अकेडमी के कोर्सेज भी मौजूद हैं. तो इस तरह के दैट अप्रोच वुड हैव बीन इन माय, वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच थी बनिस्बत कंप्यूटर्स बांटने के. क्योंकि अच्छा, जब स्कीम स्टार्ट हुई आपने उस वक्त भी लिखा होगा, बोला होगा सर, ये आपको पता था कि अब ये स्कीम जब सामने आई, चल चुकी और उस पर इतनी तशहीर में पैसा अलग खर्च हुआ, लैपटॉप्स बांटने में खर्चा अलग हुआ, अब ऑडिट रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ऑडिट पैराज सामने आ रहे हैं जिसको तस्लीम खुद पंजाब हुकूमत कर रही है. इन ऑडिट पैराज में कहा जा रहा है कि 5700 या 5800 के करीब लैपटॉप्स गैर मुस्तहिक तलबा में तकसीम हो गए, यानी उनको या तो डबल मिल गए या उनके पास NIC सही नहीं था, उनका रिकॉर्ड सही नहीं था, या उनको मिलना नहीं चाहिए था जिस तरह मिलना चाहिए था. तो ये बड़े पैमाने पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए का हुआ मामला ये इस वक्त. डॉक्टर साहब ये आप जी इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये ऑडिट रिपोर्ट जो है ये किस हद तक कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए ताकि दे डोंट गेट अवे फ्री फॉर दिस. क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें होने लगेंगी तो पूरा प्रोग्राम अंडरमाइन हो जाता है. अब ये पता नहीं कि एक टोटल जो प्रोजेक्ट था उसका कितना परसेंटेज इस करप्शन की नज़र हुआ है, उसको भी सामने रखना पड़ेगा कि इज़ इट 5 और 10% और इज़ इट 30 और 40%. तो इसमें देखना पड़ेगा. लेकिन जैसे मैंने कहा, अ बेटर अप्रोच वुड हैव बीन कि आप कंप्यूटर सेंटर्स कायम करते और स्कूल्स में ख़ास तौर पे भी, जहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है. क्योंकि आजकल डिस्टेंस एजुकेशन जो है उससे लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, दूर दराज मगरबी ममालिक भी फ़ायदा उठा रहे हैं. अच्छा सर, स्टूडेंट से आप पे इंटरेक्शन रहता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या इस मामले से, लैपटॉप्स बांटने से, कि ये लोगों के अंदर जो ज़हीन तलबा होते हैं उनको मोटिवेशन मिलती है? मतलब ये वाला जो फैक्टर पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि मोटिवेट होते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें लैपटॉप मिल जाएगा, अगर हम अच्छा ग्रेड लाएंगे तो लैपटॉप मिल जाएगा. इज इट अ मोटिवेटिंग फैक्टर या नहीं है ये? एक सर्टेन लेवल ऑफ मोटिवेशन यकीनन होती है. कुछ स्टूडेंट जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ये रहता है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट. मेरा अपना ओपिनियन ये है कि देयर आर अदर बेटर वेज ऑफ स्पेंडिंग दिस मनी रादर देन जस्ट गिविंग, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर नहीं है. आप कितने लोगों को देंगे, एक छोटी सी परसेंटेज को आप दे रहे हैं, बाकी जो है 95-99% स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक्सेस नहीं है. तो ऐसा सिस्टम करें ताकि सबको एक्सेस पैदा हो जाए और फ्री में एक्सेस पैदा हो जाए और हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस आ जाए. सारे पूरे कैंपसेस जो हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, उनको वायरलेस कर दें ताकि कोई भी बैठ के कहीं भी बैठ के एक्सेस कर सके, और फिर एक्सेस दे दें टू वेरियस इंफॉर्मेशन लाइब्रेरीज जो कि अवेलेबल हैं. लाखों जर्नल्स, किताबें फ्री में अवेलेबल हैं. जो HEC के तहत मैंने डिजिटल लाइब्रेरी कायम की थी, उसके तहत 65,000 किताबें इस वक्त फ्री में अवेलेबल हैं 220 बैनुल अक़वामी पब्लिशर्स से, और 25,000 इंटरनेशनल जर्नल्स. इसी तरह स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल बहुत सारे अवेलेबल हैं. स्टैनफोर्ड, MIT, हार्वर्ड के कोर्सेज यहाँ फ्री में आपके पास अवेलेबल हैं थ्रू दीज लाइब्रेरीज. उनको हमें एक्सेस देना चाहिए स्टूडेंट्स को, और मौके ऐसे देने चाहिए कि हर एक को एक्सेस हो, रादर देन अ स्मॉल परसेंटेज. दिस इज माय व्यू. ठीक है साथी साहब, आपकी तरफ आते हुए, ये 5800 लैपटॉप्स हैं, इसकी तफसीलात दीगर जो उस पर हैं, यानी हुआ क्या, मामला क्या, आपने तहरीक इल्तिवा जमा कराई असेंबली के अंदर, इसका आगे
عمل کیا ہوگا؟ معاملہ آڈٹ رپورٹ میں آیا ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جائے گا, جہاں پی ٹی آئی کے محمود رشید صاحب بھی بیٹھے ہوئے, کیا ہوگا کیا آگے؟ اور اس کو آپ نے ریز جو کیا ہے, اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا تھا, کیا مطلب تفصیلات آپ کے پاس ہیں اس بارے میں, اسکینڈل کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ یقین مانیے کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا, انہوں نے یہ اسکیم شروع کی تھی, تو ہم نے بینگ اپوزیشن, محمود رشید صاحب نے بھی, ہم نے اسمبلی میں یہی آواز اٹھائی تھی, تو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس طرح آپ بہت محدود لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اور کچھ بچوں کو ملتا ہے, کچھ کو نہیں ملتا, اور کرپشن کے چانسز وہاں بہت زیادہ ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, ہمارا بھی یہی تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی ایک بچے کو, فرد واحد کو ایک لیپ ٹاپ پکڑا دیں اور 10 محروم رہ جائیں, آپ یہ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اس کی لیبارٹریز بنائیں آپ کا, تاکہ سب بچے اس کو استعمال کر سکیں. اور صرف انہی بچوں کا حق نہیں ہوتا کہ جو بچے ٹاپ کریں, جو بچے جو میجر جو بیلنس ہوتے ہیں, اتنا زیادہ نہیں ٹاپر ہوتے, جو ذرا میڈیم سوچ اور سمجھ کے مالک ہوتے ہیں, تو کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ ایکسیس ان کی ہو سکے؟ لیکن اس چیز کو یکسر نظر انداز کر کے, پہلے تو لیپ ٹاپ اسکیم کی جو انہوں نے جو تشہیر کی ہے, جو ایک ایڈورٹائزمنٹ کی ہے, یہ تو میں کہتی ہوں جو 7 کروڑ سامنے آئے ہیں, یہ تو بہت چھوٹی رقم ہے, اس سے بہت زیادہ تو اس کی وہ تشہیر میں خارج کر چکے ہیں. یہ جی 5738 ٹوٹل لیپ ٹاپس جو جس کا یہ ہوا ہے, اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب نے اسپیشل آڈٹ کیا ہے, اس میں 1771 جو ہے طلبہ وہ 3 بار, نہ صرف 3 بار لیپ ٹاپ لے چکے ہیں. 2081 طلبہ کے شناختی کارڈ ہی جعلی تھے, جعلی شناختی کارڈ پہ یہ ایشو ہوئے ہیں. 1181 طلبہ کا کہیں ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے جنہیں یہ لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں. 305 کو جو ہے نا وہ جلے ہوئے اور چوری ہونے میں ڈال دیا کھاتے میں کہ یہ چوری ہو گئے تھے. اور زیادہ تر جو شہر اس میں انوالو ہیں وہ سرگودا, فیصل آباد, ڈی جی خان, ساہیوال, ملتان, گجرانوالا, بھاولپور اور راولپنڈی, اور اس کو جو ذمہ دار قرار دیتے ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کو قرار دیتے ہیں. صوبائی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, لیکن جی سادی صاحب آپ ابھی آپ نے ایک بات کی, آپ نے کہا 7 کروڑ روپے یہ ہے, تشہیر پہ الگ ہے, کوئی حساب کتاب ہے؟ تحریک التوا آپ نے جمع کرائی ہے, آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کتنے کروڑ یا کتنے ارب یا کتنے روپے اس اسکیم کے اوپر اب تک خرچ کیے جا چکے ہیں؟ سادی صاحب جی, اسی لیے تحریک التوا جمع کرائی جاتی ہے کہ جب اجلاس کے دوران جب یہ تحریک التوا کار آئے گی ایجنڈے پہ, تو اس پہ بحث ہوگی, اور تب میں ان سے پورے حساب کتاب پوچھوں گی کہ وہ ڈیٹیل پرووائڈ کرے ہاؤس کو کہ کتنے بھی کیا لاگت آئی, اور اس کی تمام ہمیں ثبوتوں کے ساتھ. اور یہ تو بہت چھوٹی بات ہے, میں آپ کو ایک بات بڑا انٹرسٹنگ ایک اور بتانا چاہتی ہوں کہ سیلاب کا ٹائم آنے سے پہلے محکمہ اریگیشن نے پنجاب گورنمنٹ سے کہا کہ ہمارے جو بلڈوزر اور ہیوی مشینری ہے یہ ختم ہو چکی ہے, ایکسپائر ہو چکی ہے, اب ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سیلاب آنے سے پہلے ہم اس کے اقتدامات کر سکیں, بند بنا سکیں. پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ آپ ان تمام پرانے مشینری کو بیچ کے آپ ہمیں پیسے دے دیں, ہم آپ کو نئے مشینری دے دیں گے. 36 کروڑ کے یہ سارے پرانے مشینری بلڈوزر وغیرہ بکے, اور جب 36 کروڑ پنجاب گورنمنٹ کے ہینڈ اوور کر دیے گئے, اور جب سیلاب کا ٹائم جتنا نزدیک آ رہا تھا وہ پوچھتے تھے ہر بار کہ ہمارے کیا ہوا, وہ ٹالتے رہے. جب سیلاب سر پہ آ گیا تو اریگیشن کے ڈپارٹمنٹ کو یہ بتایا گیا کہ یہ 36 کروڑ بھی لیپ ٹاپ کی خریداری میں, اچھا یہ بھی لیپ ٹاپ کی خریداری میں ہوئے, نہیں سنیے, کہ لیپ ٹاپ کی خریداری میں استعمال ہوئے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ 36 کروڑ جو اریگیشن کے تھے وہ بھی لیپ ٹاپ کی خریداری میں استعمال ہوئے. اریگیشن والوں کے پاس اس ٹائم کوئی ہیوی مشینری نہیں ہے, اور 36 کروڑ انہوں نے لیپ ٹاپ کی ذمہ ڈال دیے. فرید راجہ صاحب, سر آپ کی طرف آتے ہوئے, سر یہ جو معاملہ اس وقت ہے, کیا یہ ہونا ہی چاہیے تھا؟ کیونکہ ابھی بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے, کیا کمیٹی کا قیام حل ہے مسئلے کا؟ ہائی لیول منسٹریل کمیٹی, تحقیقاتی رپورٹ آ جائے گی, اور رپورٹ آنے کے بعد واللہ عالم کیا ہوگا آگے, کیا لاہ عمل ہوگا. لیکن سر یہ کافی ہے یا اسکیم کو بند کر دینا چاہیے, کیا ہونا چاہیے اس کا آگے کا؟ فرید راجہ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ 18 سال کی عمر ووٹر کی مقرر ہوئی تو حکومتوں کو اور خاص طور پر موجودہ حکومت کو یہ جستجو ہوئی کہ یہ نوجوان تو یا پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں, یا جماعت اسلامی, اسلامی جمعیت طلبہ, طلبہ عربیہ, جے آئی یوتھ, یہ نوجوانوں کا رجحان ادھر ہے. تو یہ سیاسی رشوت کے طور پر اس کے پیچھے وہ حقیقی مقاصد نہیں تھے. اگر حقیقی مقاصد ہوتے
تو پھر اس کے لیے ریسرچ سینٹر قائم کیے جاتے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, پھر اس کے لیے ایک عام سہولت دی جاتی. اب یہ ہے کہ طلبہ کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک سرکاری اداروں میں پڑھنے والے ہیں جنہیں اکیڈمیوں کی اور دیگر یعنی وہ سہولتیں حاصل نہیں ہوتی, وہ غریب لوگ ہیں, لیکن ان کے لیے یہ سہولت نہیں ہے اس لیے کہ وہ نمبروں کے اعتبار سے آپ دیتے ہیں اور اس میں وہ لوگ جو غریب لوگ نہیں لے سکتے ان تک یہ پھر بھی نہیں پہنچتی. تو وہ ایک تو وہ تھی, اگر حقیقی مقاصد ریسرچ کے ہوتے نیٹ ورکنگ قائم کی جاتی, ڈیجیٹل لائبریری کے ساتھ کیا جاتا. آج کی دنیا تو آئی ٹی کا ایک بہت بڑا سمندر ہے, لیکن یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ گھپلے, دیکھیں نا یہاں یعنی ایک بڑے دعوے کے ساتھ یہ کر دیا جاتا ہے کہ ایک پائی کی کرپشن بھی نہیں ہے. وہ چونکہ پائی آج کل چلتی نہیں ہے اس لیے وہ پائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ جب آپ کسی بھی معاملے میں جو پبلک کے اندر جو تاجروں کے اندر بات موجود ہوتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر یہ ہے, اس کے اوپر فلاں ہے, اس کے بعد فلاں ہے, یعنی وہ بالکل ایک ترتیب کے ساتھ پھر وہاں پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ سمجھے کہ ایک سارے سودوں کے اوپر کوئی ایک مرکزی سینٹر موجود ہوتا ہے جدھر سے بھی بات جاتی ہے فیصل آباد کے کھٹا گھر کی طرح. چاہے وہ اپائنٹمنٹ یہ جو رپورٹ ہے ایک سیکنڈ, یہ جو آڈٹ پیراز ہے سر, اس رپورٹ کے اندر یہ کہتے ہیں جو پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے بادی النظر میں اپیرنٹلی ہے, کیونکہ لیکن ہے تو یہ مستند ادارہ, کوئی ایسا تو نہیں کہ کسی نے اٹھا کے اپنے گھر سے رپورٹ بنا دی, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے. تو پراز صاحب اب اس پیسے کا ہوگا کیا؟ ابھی سعدیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو الگ ہے, 24 کروڑ اریگیشن سے انہوں نے بیچ کے ڈالے, اس میں تشہیر الگ ہوئی, 7 کروڑ کے تو یہ گھپلے جو آڈٹ پیرا کہہ رہا ہے. تو یہ تو گئے پیسے, یا پھر یہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ان پیسوں کی پنجاب گورنمنٹ سے کوئی سوال پوچھا جائے کہ ٹیکس پیئر منی تھا, اور تحقیقات منسٹر خود کریں گے؟ سر یہ تحقیقات کسی ادارے سے کوئی نیب کرے, ایف آئی اے کرے, ہائی منسٹر کمیٹی بنا کے منسٹر ہی تحقیقات کریں گے اس کرپشن کی جو خود گورنمنٹ نے کی ہے؟ یہ کیسی مثال ہے فریدہ صاحب؟ دیکھیں نا, ایک لفظ استعمال کر دیا گیا کالی بھیڑیں ہیں, یعنی وہ کیا کالی بھیڑیں ہیں؟ آپ کی گورننس کہاں ہے؟ یہ گڈ گورننس کس چیز کا نام ہے؟ یعنی ایک لفظ بول کے اپنے آپ کو بریو ذمہ کر لیا کہ محکمے میں کالی بھیڑیں ہیں. میں کالی بھیڑیں کن کی وجہ سے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ گڈ گورننس کس چیز کا نام ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ جیسے ہم نے کرپشن فری پاکستان تحریک چلائی ہے, یعنی نیچے تک آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے, دودھ ٹھیک نہیں مل رہا, عدالتیں چیخ رہی ہیں, تو حکومتیں تو بے نقاب ہو رہی ہیں, خاص طور پر پنجاب حکومت بے نقاب ہو رہی ہے کہ یہاں پر کوئی آپ اینٹ اٹھائیں گے نیچے سے آپ کو ایک نیا مسئلہ جو ہے وہ معلوم ہوگا. اس لیے اب یہ معاملہ, اور پھر یہ ایک کلچر بن گیا ہے 4 دن میڈیا میں, اور یہ آپ نے کر لیا, باقی ہمارے چینلز نے تو اتنا بھی نہیں کیا. تو میڈیا میں 4 دن شور ہوگا, اخبارات میں آ جائیں گے کچھ اداریے, کوئی ادارے, پھر معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا, بس پھر اس کے بعد ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب معاملہ ٹھنڈا ہوگا. اچھا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب یہ مجھے بتائیں سر, آپ نے کہا کہ یہ اس کے لیے اسپیشلائز سینٹرز ہو سکتے تھے, ڈیجیٹل لائبریریز ہو سکتی تھی. سر اب جو کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پروونشل, یہ ان کی اوور سائٹ میں تھا, یہ گورنمنٹ آف پنجاب خود کہہ رہی ہے. تو اس کا یہ بتا دے فرق, کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین آپ رہے ہیں, یہ ہائر ایجوکیشن سیکرٹری پروونشل لیول پہ یہ فرق کیا ہے ان دونوں چیزوں میں, اور یہ کیا کوئی اللیگل کانسٹیٹیوشن کی ہوئی ہے, اس کی کیا مسئلہ ہے یہ سارا؟ جی ہوا یہ تھا کہ سن 2010 میں پچھلی حکومت نے کوشش یہ کی تھی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ٹوکڑے کر دیا جائے, اور ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے اب پروونسز لک آفٹر کریں گے. تو میں نے پھر اس وقت ریزائن کر چکا تھا میں 2008 میں ایز چیئرمین ایچ ای سی, تو میں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ جو حکم ہے یہ اس وقت کی حکومت کا یہ غلط ہے. ہماری جو فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے یہ 18ویں امینڈمنٹ کے تحت پروٹیکٹڈ ہے, اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا 2011 میں کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے یہ صرف فیڈرل لک آفٹر کر سکتا ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن پروونسز کو نہیں دی جا سکتی جب تک کہ ایک نیا قانون کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تھرو بن کے پارلیمنٹ کے فیڈرل جو سینٹرل پارلیمنٹ ہے اس سے منظور نہ ہو. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک پروونشل لا بنا لیں سپرسیڈنگ دا فیڈرل لا.
تو ماروی میمن صاحبہ نے اور میں نے ایک پیٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں بھی فائل کر رکھی ہے, 4 سال ہو گئے ہیں اس کو, لیکن وہ سنوائی نہیں ہوتی. اب جو قانون ہے بدقسمتی سے یہ پروونشل لیگل ہے, یہ لیگل ہے. یہ جو پروونشل ہائر ایجوکیشن ہے یہ سپریم کورٹ کا کنٹیمپٹ ہے, کنٹیمپٹ آف سپریم کورٹ, چاہے وہ سندھ کی ہو چاہے وہ پنجاب کی ہو, کیونکہ فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن کی موجودگی میں آپ پروونشل ہائر ایجوکیشن. یہ کنٹیمپٹ کیوں کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ؟ یہ اگر پنجاب میں یہ معاملہ لیپ ٹاپ کا آیا ہے, یہ کیوں کر رہی ہے؟ مطلب واٹ از دا ریزن, کیوں چاہے گی کہ یہ؟ اس وقت یہ تھا کہ بہت سارے پارلیمنٹیرینز ایسے تھے جن کی ڈگریاں فورج تھیں. 200 پارلیمنٹیرینز ایسے تھے جو کہ ایچ ای سی نے ایگزامن کیا تھا کہ اب ان کے وہاں تو دال گل نہیں رہی تھی ایچ ای سی, فیڈرل ایچ ای سی میں, کہ وہ ٹھپا لگ کے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایچ ای سیز قائم کر لیتے ہیں. تو یہ پچھلی حکومت کے دوران یہ سب ہوا تھا کہ یہ قائم ہوئی تھی, لیکن موجودہ حکومت کو اس کو کریکٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جو انکشاف کر رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ کے حوالے سے, لیپ ٹاپ کی تقسیم کے حوالے سے یہ پورا سکینڈل آخر کس طرف بڑھ رہا ہے. آخر اتنی تشہیر ہوئی, اسے خرچ ہوئے, کروڑوں روپے خرچ ہوئے, اربوں روپے, آخر کار اس پیسے کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا, کیسے ہوگی؟ منسٹریل کمیٹی ہی تحقیقات کرے گی اس پوری کرپشن کی کیا؟ کچھ اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آفٹر دس ویری شارٹ بریک. دیکھتے رہیے گا. لکھا پڑا پنجاب ہے, بھلے کوئی بھی انہیں لڑکیاں پرووائڈ کرے, کوئی بھی انہیں لیپ ٹاپ کے. آڈیٹر کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک آبزرویشن پیرا ہے, اور اس آبزرویشن پیرا میں یہ بات درست ہے کہ لگ بھگ 6000 کمپیوٹرز ٹو بی ایگزیکٹ 5870 کا جو فگر ہے اس کے اندر کوئی پروسیجرل irregularities پوائنٹ آؤٹ انہوں نے کی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں ہم بے نقاب کر رہے ہیں کیا وہ پیسہ اس طرف خرچ ہونا چاہیے تھا جہاں لیپ ٹاپ اسکیم وزیر اعلیٰ پنجاب کی اب بن چکی ہے لیپ ٹاپ اسکینڈل. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ 5000 سے زیادہ 5738 کے قریب لیپ ٹاپس کی تقسیم میں گھپلوں کا انکشاف ہوا. 2000 طلبہ کے شناختی کارڈ جعلی تھے, 1180 طلبہ کے ریکارڈ ہی موجود نہیں تھے, 305 لیپ ٹاپ جل گئے یا چوری ہو گئے. ریکارڈز میں پروسیجرل irregularities پنجاب گورنمنٹ خود کہتی ہے آڈٹ رپورٹ کے اندر نشاندہی ہو چکی ہے. جو آڈٹ پیراز ہیں, جن آبزرویشنز کو آڈیٹر جنرل نے بھی نوٹیفائی کر دیا ہے, اور یہ اس کے اوپر ایک ہائی لیول منسٹریل کمیٹی قائم کر دی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو تحقیقات کرے گی اس معاملے کی. لیکن کیا یہ حل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ پنجاب گورنمنٹ ابھی بھی اس کو ایک ریولوشنری اقدام کہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ نالج بیس اکانومی کی طرف یہ بڑا اہم قدم ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا, لیکن حقیقت کیا ہے یہ ہم بے نقاب کر رہے ہیں. سعدیہ صاحبہ, اسکولوں کے اوپر ریسنٹلی ایک تحریک التوا پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی نے جمع کرائی ہے. پرائمری اسکول سرکاری اصول ان کے اندر سہولیات کے حوالے سے آپ نے جمع کرائی ہے. مجھے بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں, کیونکہ تعلیم پہ بات ہو رہی ہے, تو پرائمری لیول پر یا سیکنڈری لیول پر کیا حالات ہیں اسکولوں کی؟ پہلے میں تھوڑا سا لیپ ٹاپ کے حوالے سے ایک بات اور کرنا چاہوں کہ یہ لیپ ٹاپ کی اسکیم اس لیے شروع کی گئی کہ پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو بہت متوجہ کیا. انہوں نے ایک رشوت کے طور پہ بچوں کو لیپ ٹاپ دے کے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی. اور جو یہ بات کرتے ہیں, جب یہ اسکیم چلاتے ہیں تو فخر سے بہت سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری اسکیم ہے, اور جب گھپلا نکلتا ہے, اسکینڈل نکلتے ہیں, تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی اور کو الزام دیتے ہیں. اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس منسٹر پہ, اور جس ہائر کمیشنر کا منسٹر ہی رانا مرشود صاحب جن کے خلاف اپنی ویڈیو لیکس کا جواب نہیں دے سکے, وہ اس کمیٹی میں کیا کریں گے؟ جہاں تک اسکولوں کی بات ہے, اسکولوں میں جو میں نے پہلے بھی کافی کام کیا اور یہ دیکھتے رہے کہ 4425 عمارات اسٹل پنجاب میں ایسی ہیں جو کسی وقت بھی جنہیں خطرناک قرار دے دیا گیا ہے, جو اسکولوں کی بلڈنگ ہے اور جہاں بچے پڑھ رہے ہیں, لیکن آج تک ان کی مرمت نہیں ہوئی. دوسرا جو میں نے قرارداد دی کہ 131 ابھی بھی ایسے اسکول ہیں لاہور کے, صرف لاہور میں, کہ جس میں بنیادی سہولتیں, پینے کا صاف پانی, 4 دیواری اور ٹوائلٹ جیسی فیسلٹی بھی نہیں ہے. ایون حمزہ شہباز صاحب کے حلقے 119 میں ایک 1.5 مرلے کا اسکول ہے, پرائمری اسکول, جس میں 3 کمرے ہیں اور ایک
वहाँ पीने का पानी का इंतजाम है, ना टीचर के बैठने की जगह है, ना वहाँ स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉपर मतलब गेट है, ना आप जैसे ज़रब अज़ब लड़ रहे हैं, आप दहशतगर्दी की जिस जंग से गुजर रहे हो, कितने खतरात हैं, चार दीवारी को इसमें लाजमी करार दिया गया है कि ऊंची चार दीवारी तमाम चीज़ों से ये स्कूल बिल्कुल फारिग है और तालीमी सूरत हाल इंतहाई इस टाइम पंजाब में बुरी है। अच्छा, और फरीद राजा साहब आपकी तरफ आते हुए, सर कभी सस्ती रोटी स्कीम की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ जाती है, पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च होने के बाद फिर घपले सामने आ जाते हैं, इसी तरह आशियाना हाउसिंग स्कीम हो, घरों की स्कीम हो, अब तालीम के हवाले से लैपटॉप स्कीम हो, सर ये हो क्या रहा है आखिरकार फरीद राजा साहब? क्या वजह क्या है? एक स्कीम आती है, उसकी तशहीर होती है, फिर स्कैंडल आ जाता है सामने, फिर वो पीछे हट जाते हैं, फिर मामला आगे बढ़ जाता है, कोई और स्कीम आ जाती है, क्या चल क्या रहा है इस वक्त फरीद राजा साहब पंजाब में? एक बात तो ये, जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना जी कि बड़ा इनकलाबी स्कीम है, तो मैं यही बात कहना चाहता था कि इनकी नज़र के अंदर तो सस्ती रोटी भी इनकलाबी स्कीम थी, यानी 18 रुपए की वो रोटी पड़ती थी और उस पर करोड़ों रुपए ज़ाया कर दिए गए और कोई पूछने वाला नहीं है। खुद कभी अपनी इस नाकामी का एतराफ़ नहीं किया कि हमने ये क्या स्कीम दी थी। पीली टैक्सी स्कीम, कब्रिस्तान बने हुए थे पीली टैक्सियों के, येलो कैब स्कीम। नौजवानों का असल मसला तो रोजगार है, वो रोज पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार फिरते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती, फिर जहां नौकरियां हैं वहां पे सिफारिशें चलती है, रिश्वतें चलती है, और ये बाकी सारे इदारे एनडीसी वगैरह जो कुछ भी एनडीसी वगैरह, इनकी कोई अहमियत नहीं है। लोगों को पता है कि ये पैसे बटोरने का एक निज़ाम बनाया गया है। अब ये कि एक आम नौजवान में जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन का इलाज लैपटॉप नहीं है, उसका इलाज जो है वो इंसाफ है, वो अदल है, वो उनका उनकी महरूमियों का खात्मा है, उनको रोजगार की फराहमी है। इसलिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और जिसको मैंने भी पहले कहा था कि भाई कुछ मीडिया में शोर हो जाता है, उन्होंने भी ये बात समझी हुई है कि क्या हो जाएगा, चंद दिन शोर मचेगा फिर उसके बाद खत्म। इसीलिए हम ये कहते हैं, और आज अदलिया पर, अदालत उस्मा पर बड़ी जिम्मेदारी आती है कि भाई कोई सिस्टम बन जाए। यहाँ पे नैब के कवानीन में हमने अमेंडमेंट जमात इस्लामी ने तजवीज़ की, हमारा बिल वहाँ पे पड़ा हुआ है। हम ये कहते हैं ये प्ली बारगेन वगैरह ये सिलसिले ख़त्म करें। कोई खौफ तो तारीओ खुदा का खौफ नहीं है, कानून का खौफ ही हो जाए। और उसके बाद ये कि ये जो घपले चलते हैं, उन्हें तो ये ख्याल है कि लोग हमारी जेबों में हैं, या हम इलेक्शन का गुर जानते हैं, हम कर लेंगे। लेकिन न एक अदालत तो बहरहाल है, उस अदालत के अंदर तो जाके हर चीज का जवाब देना पड़ेगा, और जो कोई एक पैसे का, पाई का, वहां तो हिसाब देना होगा। ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि जी आज आप खुदा के लिए इस कौम पे रहम करें और वो स्कीमें बनाए जहां नौजवानों को फिलवा के फायदा हो। लेकिन अभी हमने जो सुना है, सादिया साहबा ने जो तहरीक इल्तिफा जमा कराई है स्कूलों के हवाले से, डॉक्टर रहमान साहब, छतें नहीं है, स्कूलों की हालत खराब है, सरकारी स्कूलों की, ये पीटीआई ने रेजोल्यूशन भी मूव की हुई है, और इधर हम बता रहे हैं कि इतने करोड़ रुपए लैपटॉप में खर्च हो गए। प्रायोरिटीज का मसला है, नॉलेज इकोनॉमी, वो कह रहे हैं ये नॉलेज इकोनॉमी है, ये रेवोल्यूशन है। कल भी उन्होंने कहा गवर्नमेंट के तर्जुमान ने, पंजाब गवर्नमेंट के, इज दिस नॉलेज इकोनॉमी, इज दिस रेवोल्यूशन? देखिए बात यह है कि कुछ अच्छे प्रोग्राम्स भी पंजाब हुकूमत में हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोग्राम जिसमें लाहौर नॉलेज पार्क के अंदर एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ कायम हो रही हैं, फ़ॉरेन फ्रेंच और इटालियन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को बाहर से डिग्री मिलेंगी। ये प्रोग्राम पहले केपी में, हरीपुर में शुरू किया था, जिसमें मैं इन्वॉल्व था, और उसमें ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर उनकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कायम हो रही है, और इसी तरह फ्रेंच और इटालियन। सो देयर आर गुड साइड्स ऑफ सम प्रोग्राम्स, एवरीथिंग इज़ नॉट ब्लैक, लेट मी जस्ट फर्स्ट से दैट। दूसरा मैं ये कहूँगा कि असल में हमारी हाँ जो आईटी की जो, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ इस वक्त जो रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क टाइम्स में 10 अगस्त 2015 को, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अब दुनिया में नंबर 3 रैंक करता है फ्रीलांस प्रोग्रामर्स में, और सालाना $850 मिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं
امریکہ اور ہندوستان کے بعد پاکستان اب نمبر 3 پہ آ گیا ہے. میں آئی ٹی کا بھی منسٹر تھا 2001 میں, اور جو پروگرامز ہم نے شروع کیے تھے جس میں 15 سال کی ٹیکس چھوٹ شامل تھی, 25,000 اسکول ٹیچرز کو ہم نے انٹیل کے ساتھ مل کے ٹرین کرایا. تو ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر اگر ہم فوکس کریں اسکول لیول پر, ٹیچرز تو جب ہوں گے جب اسکول ہوگا, اسکول پہ تو جو بظاہر صورتحال ہے پرائمری اسکول ہو سیکنڈری اسکول ہو, یہ بتا رہی ہیں چھتیں نہیں ہیں اسکولوں میں, فرش نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ویژن ہمارا نالج اکانومی کی طرف نہیں ہے. کیا وجہ ہے, لیپ ٹاپ کو نالج اکانومی کہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ سنگاپور کی ایکسپورٹس پچھلے سال 518 ارب ڈالر, جو کہ کراچی سے 1/4 آبادی, پاکستان کی ایکسپورٹس 22-23 ارب ڈالر, یعنی کہ 20 گنا زیادہ ایک چھوٹے سے ملک کی جس کے پاس کوئی قدرتی وسائل نہیں ہے. تو زمانہ بدل چکا ہے آج کل, اور جب تک کہ آپ کا ویژن, اسٹریٹجی اور ایکشن پلان اس اسکیم کو اسپیسیفک جس پہ ہم نے ابھی بات کی, کیا اس کو ختم کر دینا چاہیے, اس پیسے کو پرائرٹائز جو آپ نے پوائنٹس بتائے ادھر کر دینا چاہیے, یا جاری رکھنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے اس کی؟ میری رائے تو یہ ہے کہ اس کو ایک سینٹرلائز سسٹمز کے تحت آپ کو ایک سینٹرز بنانے چاہیے کالجز میں, یونیورسٹیز میں, جہاں کمپیوٹر خرچ کریں یہ پیسہ, اور وہاں پہ ڈیجیٹل لائبریریز بھی ہوں, ہر ایک کے لیے اویلیبل ہوں, رات تک کھلے رہیں, بچے رات تک کام کر سکیں, پڑھ سکیں, وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت مائی ویو کہ اس کی بنسبت لیپ ٹاپ بانٹ دی جائے, بنسبت لیپ ٹاپ بانٹنے کے. لیپ ٹاپ بانٹنے سے لمیٹڈ یوٹیلیٹی ہے, لیکن وہ بات نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک زیادہ سسٹینیبل لانگ ٹرم پروگرام. جی ساریہ آپ کچھ. جی ایکچولی ایشو یہ ہوتا ہے جیسے ابھی اسکولز کی بلڈنگ کے لیے 50 کروڑ ہیں, ان میں سے 24 کروڑ استعمال ہوئے ہیں جو زیادہ تر جو سیلریز اور اس کی مد میں چلے جاتے ہیں. اور ایک ہمارا بجٹ کا بہت بڑا ایشو ہے, اسے کہتے ہیں بلاک ایلوکیشن. جب اداروں کو رقم دی جاتی ہے تو وہ بلاک ایلوکیشن ہوتی ہے, اس میں اختیار جو ہے نا وہ اداروں کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکیں یا پیسے نکال سکیں. اس میں بھی کیا ہوتا ہے ہمارا المیہ کہ ہم اپنا کوئی اورنج ٹرین شروع کر دیتے ہیں, کوئی ہم میٹرو شروع کر دیتے ہیں, اور ہم آپ یقین مانیے کہ اس کی مثال پرائرٹی سے مجھے وائنڈ اپ کرنا ہوگا. بہت شکریہ میں کروں گا فرید فیض صاحب, ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب, اور ٹائم اپنے پہ پہنچا. پنجاب میں گورننس, پنجاب کے اندر لیپ ٹاپ اسکیم, وزیر لیپ ٹاپ اسکیم کیا اسکینڈل بن چکی ہے, اسکیم بن چکی ہے, کرپشن ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, آڈٹ پیراس کیا کہہ رہے ہیں, پنجاب گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے, اور آخرکار وجہ کیا ہے کہ یہ پیسہ اس طرح پھینکا جا رہا ہے اسکیم میں جب اس میں کرپشن ہے. فیڈ بیک فیس بک, ای میل اور ٹویٹر پر دیکھتے رہے گا اب تک.